ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے، ممبئی میں مسجد کے امام ہیں، تقریر کرنے کے لیے پونا جاتے ہیں، رات میں تقریر کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، ٹیکسی کے اوپر سوار ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، خوبصورت چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، موت کو کوئی ترس نہیں آتا، موت کو کوئی رحم نہیں آتا، موت کا فرشتہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کی جوان بیوہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو آپ نے مکان بھی نہیں بنایا، ابھی تو آپ نے زندگی میں بہت سارے سپنے پورے نہیں کیے، موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو چکناچور کر دے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرے بندو تم کتنا بھاگو گے تم اللہ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ حتی زرتم المقابر، ایک دن تو تم کو قبرستان آنا ہے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم تو قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے موبائل پر گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے، اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، اور قبرستان میں بیٹھ کر کے شراب پی جا رہی ہے۔ ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ او لوگو، میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اتنا روتے حتی بل الثری، وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ او لوگو، ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ حتی زرتم المقابر، قبرستان تو تم کو جانا ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے، کٹیہار میں، کشن گنج میں، دلی میں، ممبئی میں، مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ، اب اس کو دوا کی نہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے، ڈاکٹر بھی اپنے، پولیس والا بھی اپنے سر کی ٹوپی اتار دیتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے سر کا رومال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اب ان کے پاس میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، ان کی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے، کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتا، ہم تو اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام۔ آنکھیں کھلی ہے، جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ۔ جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، تب جنات کو پتا چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتا نہیں، ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار اور ہماری اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو۔ اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں، جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو۔ اگر یہ بیچارے 70 سال والے 60 سال والے یہ ڈنڈا لے کر کے چلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دیں تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں، اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو۔ ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور محبت رسول کا دعویٰ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب، کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے ناچ کر کے گا کر کے نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کرتے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔
بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس. شوہر بیمار ہے تو اماں عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے. اور اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا. میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی. آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت. اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما. اے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا. اس کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے. اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. نبی اکرم کو بھی موت آئی. یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے. الہاکم التکاثر. میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو. حتیٰ زرتم المقابر. مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی تم قبرستان پہنچو گے. کلا سوف تعلمون. اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا. ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا.